السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے غیرت گمراہ دھرم حنفی دھرم کی خود ساختہ قرآن ہدایہ، جس کے مقدمے میں خود حنفیوں نے لکھا ہے کہ ہدایہ قرآن کے مانند ہے۔ اس خود ساختہ حنفیوں کی قرآن کے اندر کتاب الصوم روزوں کے باب میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص مردار عورت یا جانور سے جماع کر لے، سیکس کر لے، تو اس کے اوپر صرف روزے کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ آپ کسی بھی لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے تو کفاری کی یہ تعریف ملتی ہے کہ گناہ کا بدل، گناہ کا عوض۔ لیکن یہاں پر حنفی دھرم اور حنفی دھرم کے بے غیرت حنفی جاہل مقلد اپنے اس خود ساختہ قرآن ہدایہ کے اندر گڑا ہوا ایک غلط مسئلہ ہے، جس کو یہ غلط ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جب ان سے اس پر بات کی گئی تو دیکھیے کس طریقے سے یہ جھوٹ اور منطق اور تعویل کے ذریعے اس غلط مسئلے کو صحیح ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ ایک جاہل حنفی دیوبندی مقلد انور حسین، جب اس سے ہم نے اس مسئلے کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی تو دیکھیے کس طریقے سے ایک غلط چیز کو صحیح جب اس سے ہم نے یہ کہا کہ اسی مسئلے کے اوپر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شخص اپنی بیوی سے مباشرات کرتا ہے روزے کی حالت میں تو اس کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے، اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پر کفارے کا بھی حکم لگایا ہے، تو یہ جاہل بے غیرت حنفی مقلد کہتا ہے کہ تو نے امام شافعی کو اپنا رب بنا لیا۔ یعنی یہ چیز ثابت ہو گئی کہ کسی مجتہد کی بات کو ماننا حنفیوں کے نزدیک رب بنانا ہے۔ یعنی حنفیوں نے بھی اپنے امام ابو حنیفہ کو رب بنا لیا۔ یہ خود حنفی مقلد نے آج اقرار۔ آئیے اس حنفی مقلد کی سنیے، آئیے حنفی دیوبندی انور کی زبانی سنیے کس طریقے سے غلط مسئلے کو صحیح ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ سنیے بھائی سنا اپنے بھائیوں روزے کی کس قضا طریقے سے اس یہ میں بے کیا کہا ہے غیرت ہدایہ میں کہ روزے حنفی کی جاہل قضا کرنا مقلد ہے لیکن کفارہ نہیں ہے نا۔ شریعت کے اوپر، اللہ کے اوپر، اللہ کے ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اوپر بھائی جھوٹ باندھ رہا ہے بھائی کہ اس اس میں دو طریقے کے باتیں گناہ، سنو نا، اس میں دو یعنی باتیں برے عمل کرنے پر، برا فعل کرنے پر شریعت میرے میں کو اس کی بولنے طرف سے دیں، کوئی میں تیرے کو 2 منٹ میں سزا نہیں سمجھاتا ہے۔ ہوں بھائی، آپ کو دو اور منٹ امام میں شافعی سمجھاتا کے ہوں کہ روزے کی حدیث سے قضا۔ کیے ہوئے اجتہاد اب میرے کو ایک پر بات یہ بتاؤ، کہتا ہے کہ اس روزے کی بات کو قضا ماننا کس امام بنیاد شافعی پہ کو ہے رب کہ جب بنانا گناہ ہے، نہیں سمجھا تو کہ یعنی نعوذ کسی باللہ کو من ذالک، اگر کوئی گناہ اختیار نہیں نہیں ہے کہ سمجھا وہ اپنی تو طرف سے روزے کی کوئی قضا کیوں کروائی؟ شریعت ایک سازی بات کرے۔ بتاؤ، ثواب شریعت کے سازی کام پہ تو خود روزے ان کی کے قضا امام نے ہوتی ہے؟ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ اگر علیہ کسی نے وسلم نے ثواب کا کام عبدی کیا تو محرمات سے روزے کی نکاح قضا کرنے پر ہوگی۔ شریعت نے حد لگائی ہے، ہاں لیکن اس کا انکار حنفیوں کے امام ابو حنیفہ نے کیا۔ شریعت کے اندر شراب اور کتے کی تجارت کو ناجائز اور حرام شریعت اسلامیہ نے کیا، اچھا، اللہ اور اس روزے کے رسول نے اپنی بیوی سنو کیا۔ اپنی بیوی سے، لیکن ہاں اپنی حنفیوں بیوی کی سے خود کس سے ساختہ کس سے؟ فقہ جس کے اندر شراب کی تجارت کو ہاں لوگوں کس نے سے جائز کس سے؟ کیا، پہلے بات ایک کتے دم کو کلیئر ذبح کرو، کر کے کس اس سے؟ کا اپنی گوشت بیوی سے۔ بیچنے کو ہاں جائز انہوں بیوی نے سے، کیا۔ ہاں چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شوال کے 6 روزے رکھے گا اس کو سال بھر روزے رکھنے کی ہاں فضیلت ہے۔ ہاں ہاں اس طریقے کی حدیثیں ملتی ہے، اور ان کے خود ساختہ دھرم کے کتابوں کے اندر ان کے رب ابو حنیفہ کے نزدیک شوال کے 6 روزے رکھنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے شراب، جوں، شہد، جوار کی ابو حنیفہ کے نزدیک
اس کے پینے والے پر حد نہیں ماری جائے گی۔ حنفیوں کی خود ساختہ قرآن اشرف الہدایہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور ان کے رب ابو حنیفہ کی طرف سے یہ فتویٰ ہے کہ شراب پینے والے کے پر حد نہیں لگائی جائے گی۔ اسی طریقے سے حضرت انس سے روایت ہے کہ شراب کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جس کا سرکہ بنایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ حلال نہیں، لیکن خود ساختہ حنفی دھرم کی قرآن ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے، اور جب شراب کا سرکہ بن جائے حلال ہے، خواہ خود بخود بن جائے، خواہ اس میں کوئی چیز ڈال کے سرکہ بنا دیا جائے۔ دیکھا، یہ ہے حنفی دھرم کا اصلی چہرہ، اور یہ بے غیرت کس طریقے سے اپنے دھرم کے غلط فتووں کو جو ہے سچ ثابت کرنے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اللہ بچائے ہمیں کے فتنوں سے، ان کے فتنوں سے ہمیں اللہ بچائے، اللہ بچائے، آمین یہاں پہ آمین۔ دوسری مردہ عورت سے اب میرے کو وہ حدیث دو جس میں مردہ عورت سے کفارے کے مردہ عورت سے جمع کرنے پہ کفارہ ہو، وہ حدیث دو۔ ہاں وہ حدیث دو جس میں ہاں اب تم سمجھ گئے نا کہ مردہ عورت سے جمع پہ کفارے کا وہ حدیث دے دو، کیونکہ کفارہ تو شریعت لاگو کرے گی نا، اللہ کے رسول لاگو کریں گے کہ تم کرو گے اسماعیل۔ اب تم نے مدعے کی بات کیا، اب سن۔ ہاں تو یہاں پر یعنی تمہارا یہ کہنا ہے کہ جہاں پر صاف الفاظ کے ساتھ میں نص نہیں ملے گی، اس طریقے کا یعنی کوئی بھی گناہ رہے گا تو ہم اس کو جو ہے گناہ تصور نہیں کریں گے، ہم اپنی من مانی کریں گے۔ اب تو اسی مسئلے کے اندر تو ہدایہ کھول کے دیکھ لے، جو حنفیوں کی قرآن ہے اس کے اندر آگے لکھا ہے کہ امام شافعی جو ہے اس کے اوپر کفارے کا حکم، اور بھی الحمدللہ جو امام شافعی نے حد لگایا، سنو امام شافعی نے حد لگایا، دلیل کے ساتھ لگایا بنا دلیل لگایا۔ میری بات مکمل ہونے دے، میری پوری بات کو مکمل ہونے دے۔ اسی حدیث کی بنیاد پر جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا اجتہاد اور قیاس کی بنیاد پر جو وہاں پر کفارے کا حکم دیا۔ الحمدللہ یہ چیز ثابت ہو گئی کہ فقہ حنفی جو ہے قرآن اور حدیث کا نچوڑ نہیں ہے۔ حنفی اہل رائے جو ہے اپنی مرضی کو یعنی فتوے دیتے ہیں اور حکم لگاتے ہیں، اور یہ تم نے رائے پیش کی ہے بھائی، امام شافعی کی رائے پیش کی ہے بھائی بھاگو مت، امام شافعی کی رائے پیش کی ہے، قسم خدا کی بھاگ جاؤ گے تم فون کٹ کر کے، میرے کو معلوم ہے۔ الحمدللہ امام شافعی وغیرہ جو قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، قسم اس رب کی، قسم اللہ کی، تم بھاگ جاؤ گے لیکن بات نہیں کرو گے۔ کی روشنی میں جو ہے فتوے دیتے تھے، اور حنفی جن کو محدثین کے دور سے بھائیو سن لو، سے ہی جو یہ چپ نہیں ہوگا، جاتا تھا، یہ اپنی رائے اور منطق سے جو ہے ہو گیا۔ ابھی جواب دوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی جواب دوں بھائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قرآن اور حدیث کو بھائی جواب دوں، اور یہ چیز ثابت ہو گئی کہ حنفی جو ہے اپنی بھائی جواب دوں اہل الرائے کہا جاتا تھا، یہ اپنی بھائی، میں بیچ میں نہیں بولوں گا، تم بول لو لیکن میرے کو بولنے کا ٹائم دینا۔ بولیے ہاں بھائی، امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے وہ اللہ ہے، رسول ہے۔ الحمدللہ ارے فقہی مسئلوں پہ تم کہتے ہیں نا کہ چاروں امام، ہم کیا کہتے ہیں، سنو ہم کیا کہتے ہیں وہ چھوڑو، اس کا کفارے کا جو حکم ہے، کفارے کی جو تعریف ہے، سنو، قرآن اور حدیث کا نچوڑ نہیں ہے۔ ارے کفارے کی جو تعریف ہے، سنو، ثابت ہو گیا تمہارا جو دعویٰ ہے کہ قرآن اور بڑبڑاتے رہو بھائی، بڑبڑاتے رہو، میں جانتا ہوں تم کبھی بھی بات نہیں کرو گے، بڑبڑاتے رہو۔ یعنی تم جہاں پر نص نہیں ملیں گی تم اس گناہ کو جو ہے اپنے اوپر جائز کر لو گے، بڑبڑاتے رہو بھائی، ہو گیا، نص نہیں ملے گی، ہو گیا، اگر یہ نہیں ملتا ہے کہ مردہ عورت سے جو ہے جماع ہو گیا، سیکس کرنے پر جو ہے سو گناہ تصور ہو گیا، اس سے کوئی سزا متعین نہیں ملتی ہے، تو اس کا مطلب تم جو ہے مردہ عورتوں سے بھی سیکس کرو گے، جانوروں سے بھی سیکس کرو گے، ہو گیا، اس کے اندر یہ سب جائز ہو گیا۔ ہو گیا۔ ہاں بولو۔ ہاں اب سن لو، کسی کو سزا دینے کا حق یا کسی پہ کفارہ لگانے کا حق ہاں کسی بھی تعریف میں دکھا دینا کہ کسی امتی کو ہے، کسی بھی لغت کی کسی بھی حد کی تعریف میں دکھا دینا کہ حد لگانا یا کسی کے اوپر کفارہ لگانا، اس کا حق اللہ نے امتیوں کو دیا ہے، چاہے وہ امام اعظم ہو، امام شافعی ہو، امام حنبل ہو، کسی کو بھی بتا دینا کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ امت ہے نا، سنو، امت حد اور کفارہ لگا سکتی ہے، اور سنو، اور امام شافعی رحمہ اللہ، سن لو بھائی، میں نے تمہاری کیسی سنا، امام ابو حنیفہ کو بھینس کا حلال کرنے کا حکم، میں نے تمہاری کیسی سنا، میں نے تمہاری کیسی سنا، محرمات کے اوپر اللہ اور میں نے تمہاری کیسی سنا، میں نے تمہاری کیسی سنا،
का इख्तियार अबू हनीफा को दे दिया। मैंने तुम्हारी कैसी सुना? मैंने तुम्हारी कैसी सुना? भैंस को हलाल करने का इख्तियार अल्लाह ने दे दिया। मैंने तुम्हारी कैसी सुना? मैंने तुम्हारी कैसी सुना? सुनने का मादा रखो, भागो मत, इसका निचोड़ साबित का भागो मत, जवाब सुनो, वो भागो मत, मुर्दा औरत से और जानवर से भागो मत, भागो मत, भागो मत, भागो मत, भाग लिए, रख ले हुए। भागो मत, इस्माइल भागो मत, इस्माइल भागो मत, अनवर सुनना मैं क्या बोल रहा जवाब सुनोगे? मैं सुन लिया, तेरा जवाब सुन लिया। अरे भाई जवाब सुनो। अल्लाह ने किसी को हलाल हराम का हलाल हराम करने का, कफ्फारा का और हद लगाने का, तीनों का किसी के ऊपर, सुनो, तीनों के लिए किसी को इजाजत नहीं दी कि उम्मती किसी चीज को हलाल हराम कर दे, किसी चीज को। सुनो, अभी तुम बोल रहे हो भैंस को इमाम आजम ने, सुनो, तुमने बोला भैंस को इमाम आजम ने हलाल किया। सुनो इमाम आजम अहले मंतिक का इमाम आजम, सुनो, इमाम आजम अबू हनीफा, सुनो, इमाम आजम, भाग क्यों रहे हो भाई? इमाम आजम ने भैंस को हलाल किया, तुमने एक तोहमत लगाई। इमाम आजम ने साफ साफ लिखा है, इमाम आजम ने साफ साफ लिखा है कि गाय की किस्म में से है। अब भैंस गाय की किस्म है, गाय हलाल है, बताओ ये इमाम आजम ने गाय को हलाल किया कि अल्लाह ने किया? अबे ये कुफरिया सवाल तुम ही तो कहते हो। अरे भाई कुफरिया सवाल। अच्छा एक बात बताओ, गाय की नस्ल है कि नहीं? अरे तो अभी टॉपिक से भाग मत। पहले बोलो भाई गाय की नस्ल है कि नहीं? अगर है तो उसकी कुर्बानी जायज कि नहीं? भाई ये गाय की नस्ल भी मानेंगे नहीं और कुर्बानी भी करेंगे नहीं, तो भाई तुम्हारे लिए तो जामूस का लफ्ज तुमको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जामूस का लफ्ज नहीं तो तुम गाय की कुर्बानी नहीं करते, भैंस की कुर्बानी नहीं करते। हम तो भैंस की कुर्बानी के कायल है, भैंस को गाय की नस्ल मानते तो उसकी कुर्बानी के कायल है। मुकम्मल कर ले, पहले टॉपिक तो मुकम्मल कर ले। हाँ चलो ठीक है, टॉपिक मुकम्मल करो, चलो आओ। इमाम शाफई रहमतुल्लाह को तुमने अल्लाह समझ लिया या रसूल? सुन मेरी बात। इमाम शाफई रहमतुल्लाह को तुमने अल्लाह समझ लिया या रसूल? पर यानी ये इमाम शाफई रहमतुल्लाह को तुमने अल्लाह समझ लिया या रसूल? और जानवर में जो है करने पर जो है कफारा नहीं मिलता है, उसका हुक्म नहीं मिलता है, तो यानी वो सिर्फ रोजे की कज़ा कर लेगा, उसके ऊपर यानी कोई चीज इमाम क्या नहीं किया जा रहा है। यानी गुनाह तसव्वुर नहीं है तो रोजा की कज़ा क्यों है? गुनाह तसव्वुर नहीं है तो रोजे की कज़ा क्यों है? रोजे की कज़ा क्यों है? गुनाह तसव्वुर नहीं है। सवाब का काम करने पे रोजे को सुनो, सवाब का काम करने पे रोजे का। सुन मैं क्या बोल रहा। अच्छा ठीक है, चल मैं मान लिया तेरी ये बात एक लम्हे के लिए कि वहाँ पर अगर उसने एक लम्हे के लिए नहीं, हमेशा के लिए मान ले इस्माइल, हमेशा के लिए मान ले। एक लम्हे के लिए क्यों मान रहा भाई? या तो फिर मुझे उसको गुनाह नहीं है वो साबित कर दे। और मुर्दा औरत से उसने मुंह काला किया तो सिर्फ उसका बदल ये है कि वो दूसरे यानी उसकी रोजे की कज़ा कर ले और उसके ऊपर बाकी कोई नहीं, यानी मुर्दा औरत से यानी जानवर से मुंह काला करते। हाँ वो गुनाह किया ना उसने, नहीं तो उसके बदली क्या सजा है? उसके बदले शरीयत ने कोई सजा नहीं दी तो मैं कहाँ से दे दूंगा? अल्लाह ने नहीं दी, अल्लाह के रसूल ने नहीं दी, तो मैं अल्लाह नहीं हूँ, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं रसूल नहीं हूँ। और इमाम आजम या कोई भी हनफी वो ना अल्लाह है ना अल्लाह का रसूल है कि जो आगे बढ़ के जिसके ऊपर अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कफ़ारा नहीं लगाया। देखा मेरे भाइयों, आपने किस तरीके से एक जाहिल गुमराह मुक़ल्लिद जो है अपनी खुद साख्ता कुरान हिदायत के गलत मसले को सही साबित करने की किस तरीके से नाकाम कोशिश कर रहा था, और यहाँ ये चीज़ कह रहा है कि कोई सज़ा या कोई हद अगर शरीयत में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन नहीं किए तो किसी को इख्तियार नहीं है कि वो जो है शरीयत में अपनी तरफ से कोई सज़ा या हद मुतय्यन करे या फतवा दे। आइए इनके खुद साख्ता हनफी धर्म की किताबों के अंदर और इनके खुदा इमाम अबू हनीफ़ा के फतवे देखते हैं। इनकी खुद साख्ता किताब हिदायत जो कुरान के मानिंद है, उसके अंदर अब्दी महरमात से निकाह के ताल्लुक़ से अबू हनीफ़ा के नज़दीक जो है उसके ऊपर कोई हद नहीं। और इसी तरीके से फ़िक़्ह हनफी में कुत्ते का झूठा पलीद है और कुत्ते के झूठे का बर्तन 3 बार धोया जाएगा, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उस बर्तन को 7 मरतबा धोया जाएगा। सूदी तिजारत के ताल्लुक़ से इनकी खुद साख्ता कुरान हिदायत के अंदर लिखा है, यानी एक अंडे के बदले 2 अंडे, एक खजूर के बदले 2 खजूर, एक अखरोट के बदले 2 अखरोट की तिजारत
جائز ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جوں جوں کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، نمک نمک کے بدلے برابر ہو. یعنی زیادہ، جس شخص نے زیادہ لیا ہے، زیادہ کا مطالبہ کیا تو اس نے سود لیا. اسی طریقے سے آئیے روزے کے تعلق سے ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہے. اب ان روزوں کے تعلق سے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ ان کے نزدیک شوال کے 6 روزے رکھنا مکروہ ہے. جو شراب بنائی جاتی ہے گیہوں سے اور جوں سے اور شہد سے اور جوار سے، ابو حنیفہ کے نزدیک اس کے پینے والے پر حد نہیں ماری جائے گی. یہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایسے اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایسے حنفی گمراہ دھرم سے. آمین آمین یا رب العالمین.